الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، اولیاء کے جانثاروں، آئیے ہم سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت نوشہ بزم جنت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم گناہگاروں کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران اسلام، میں نے قرآن عظیم کی ایک بڑی ہی عمدہ اور بہترین آیت کی تلاوت کی ہے۔ رب ذوالمنن قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ آج ماحول کس طرح کا چل رہا ہے؟ آج ہر انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے سے دبتا، ایک دوسرے سے پریشان، ایک دوسرے سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا اپنے بڑے سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ودھایک اپنے منتری سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک منتری مکھ منتری سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ ایک بڑی طاقت ایک چھوٹی طاقت پر حملہ آور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہ ماہ مقدس، یہ ماہ مبارک جو اللہ نے ہمیں اور تمہیں میسر فرمایا ہے، اس عظیم مہینے کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی پیشانیوں کے اندر سجدوں کی تڑپ پیدا کر لو۔ ہو سکتا ہے تمہارا ایک سجدہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت بنتا ہوا نظر آئے۔ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی کہیں گم ہو جائے، میں قرآن پڑھ کے پتہ لگا لوں میرے اونٹ کی رسی کہاں گم ہو گئی ہے۔ اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ اور آج سے پہلے کا ذرا ماحول دیکھیں، آج سے پہلے کے حالات ذرا دیکھیں، کسی عام انسان کی زبان سے جا کر کے آج سے پہلے کے حالات نہیں، بلکہ آج سے پہلے کے حالات کیا تھے وہ اللہ کے مقدس قرآن سے سنو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اے لوگو یاد کرو اس دن کو جب تم زمین پر بہت تھوڑے سے تھے۔ تخافون،
تم ڈرتے تھے۔ اے مولا ہم ڈرتے تھے تو کس سے ڈرتے تھے؟ رب نے فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم لوگوں سے ڈرا کرتے تھے کہیں کوئی تمہیں اچک نہ لے جائے، کہیں کوئی آ کر کے تمہاری ہتیا نہ کر دے، کہیں کوئی آ کر کے تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ مولا پھر کیا ہوا؟ رب نے فرمایا فآواکم، تو میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا۔ پروردگار پیدا کرنے والا تو ہے، مولا پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق عطا فرمانے والا تو ہے، پروردگار عالم تو نے اپنی پناہ میں لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، رب فرماتا ہے میں نے غیب سے تمہاری مدد فرمائی۔ مولا کیوں؟ رب نے فرمایا وَرَزَقَكُمْ، میں نے تمہیں اس کے بعد رزق عطا فرمایا۔ میں نے کہا پروردگار تو نے رزق تو عطا فرما دیا لیکن کون سا رزق عطا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ مولا ہم تھوڑے تھے، لوگوں سے ڈرا کرتے تھے کہیں ہم پر کوئی آ کر کے حملہ آور نہ ہو جائے، مولا تو نے ہمیں اپنی پناہ میں لیا، مولا غیب سے مدد فرمائی، کرم کرنے والا تو ہے، مولا تو نے رزق عطا فرمایا۔ پروردگار وضاحت فرما دی تو نے کہ میں نے رزق عطا فرما دیا، لیکن رزق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ اے مولا جب تو نے طیبات کا ہمیں رزق عطا فرما دیا، اب مولا تو کیا چاہتا ہے؟ پروردگار پیدا کرنے والا تو ہے، تو نے پیدا کیا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، سر تیری بارگاہ میں جھکایا کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو تیری بارگاہ میں جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا کرتے ہیں۔ مولا تو کیا چاہتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَكُمْ، میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا، من الطیبات، کسی اور کا نہیں، طیبات کا رزق عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا لعلکم تشکرون، تم کسی اور کی شکر گزاری نہیں، اگر شکر گزاری کرنی ہے تو پیدا کرنے والے پروردگار کی ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر گزاری تمہیں کرنی ہے تو کسی اور کی شکر گزاری نہیں، پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی تمہیں شکر گزاری کرنی ہے۔ کیسے شکر گزاری کرنی ہے؟ آج یہ ماہ مبارک کے عظیم روزے چل رہے ہیں، میرے پیارے چوراہوں پر نکل کر کے دیکھنا، جوان مزدوروں کو دنیا تلاش کرتی ہے، طاقتور لوگوں کو دنیا تلاش کرتی ہے، مگر جب تمہارے گھروں میں کام چلنے لگے، جب تمہارے گھر تعمیر ہونا شروع ہو جائے، جب تمہاری منزلیں اور بلڈنگیں بننا تیار ہو جائیں اور تم مزدوروں کی تلاش کے لیے جب چوراہوں پر نکلو تو میرے پیارے دیکھ لینا، ہو سکتا ہے اگر 5 مزدوروں کی تمہیں ضرورت پڑ جائے، 5 لوگوں کی تمہیں ضرورت پڑ جائے، 4 لوگ بہادر تلاش کر لینا، 4 لوگ طاقتور تلاش کر لینا، 4 لوگ ہمت والے تلاش کر لینا، 4 لوگ پاور والے تلاش کر لینا، 4 لوگ قوت والے پسند کر لینا، مگر ان 4 میں اگر کوئی ایک بوڑھا کھڑا ہو تو اس بوڑھے کو بھی پسند کر لینا، اس لیے کہ وہ بوڑھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے وہ مالدار ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے، امیر ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اگر بزرگ ہے 55 سال کی عمر کی اس حالت میں اگر چوراہے پر کھڑے ہو کر تیرے لفظوں کا انتظار کر رہا ہے تو اس بوڑھے کے پاس میں جا کر کے کہنا پیارے اگر تو مزدوری کی تلاش میں ہے تو چل میں تجھے اپنے گھر پر مزدوری دے دوں گا، 4 اینٹیں کم اٹھا لینا۔ وہ 4 اینٹیں اگر کم اٹھاتا ہے تو ناک اور بھویں سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دہاڑی 50 روپے زیادہ بڑھا کر کے اس کو دے دینا۔ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں تو کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آئے گا، اگر دنیا کے اندر تیرے پیسوں لے کر کے تیرا مال لے کر کے اگر دنیا کے اندر کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو دنیا میں وہ غریب مسکرائے گا، مدینے میں محمد رسول اللہ مسکرائے گا۔ اس غریب کے چہرے پر اگر مسکراہٹ آ گئی تو یاد رکھ لینا میرا نبی مسکرائے گا، اور جب نبی مسکراتے ہیں، جب آمینہ کا بیٹا مسکراتا ہے، جب سارے نبیوں کا سردار مسکراتا ہے تو خدا کی قسم رحمت، خدا کی قسم آسمان سے باران رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن رب کی ایک واحد کتاب ہے اور قرآن کے اندر ہر لفظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
قرآن کے ایک لفظ تو کیا اگر ایک حرف کا ایک نقطے کا بھی اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو وہ ایمان سے چلا جایا کرتا ہے، ایمان اس کے ہاتھوں سے نکل جایا کرتا ہے۔ برادران محب گرام ذرا سماعت کرتے چلیں، آخر اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے دنیا کے اندر 1 2 10 20 100 50 1000 2000 10,000 نہیں بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، مگر رب نے ارشاد فرمایا اگر میں نے 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اے انسان، اب تیری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے، تیرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ تیرے محلے کے تیرے پڑوسی، تیرے ہمسایہ بھوک کے مارے گھر میں بے چین ہیں اور تو اپنے گھروں کے اندر پیٹ بھر کے کھانا کھا کر اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ یاد رکھنے نا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تیرے قریب پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں اور تو کھانا کھا کر کے سو رہا ہے، وہ کھانا کھانا تیرے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تجھے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس ماہ مبارک کے مہینے میں اکثر و بیشتر کیا دیکھا جایا کرتا ہے، لوگ روزہ تو رکھ لیا کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد میں چوراہوں پر آوارہ گردی کیا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے، یاد رکھنا یہ ماہ مبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی دل سے دعا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ دعا اس کے ہونٹوں سے باہر میں نکلنے نہیں دیتا جب تک اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہوں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس لیے دوسروں کا ساتھ دے۔ دوسروں کو، مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ اپنے غریب پڑوسی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی اور کامل مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غریبوں کو پیچھے چھوڑ کر کے نہیں بلکہ غریبوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے۔ آج 1000 10,000 روپے دن بھر میں کمانے والا کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ دوسروں کے حرام کا ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کی کھیتوں کی مینڈے کاٹ کاٹ کر ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، دوسروں کے مال پر ہم قابض ہونے کے بعد ان کا مال ہم غصب کرنے کے بعد آج ہم دنیا میں سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب تیرے غریب خانے پر، تیرے دولت خانے پر کوئی سائل آتا ہے اور آنے کے بعد میں اپنی جھولی کو پھیلا کر کے کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دے، بڑا ترس آیا کرتا ہے۔ اے مسلمان، یہ تیری پہچان نہیں ہے، یہ تیری پہچان نہیں ہے کہ تیرے دروازے پر آ کر کے کوئی مسلمان جس کی داڑھی بھی ہو، جو کرتے پیجامے میں ہو، جس کی داڑھی بھی ہو، زبان پر مصطفیٰ کا نام ہو، زبان پر پروردگار عالم کا نام ہو، تو کہاں نہیں لوٹ رہا ہے؟ اللہ اکبر، تجھے دنیا لوٹ رہی ہے، چپل والا تجھے لوٹ رہا ہے، پیسے والا تجھے لوٹ رہا ہے، دکاندار تجھے لوٹ رہا ہے، فروٹ والا تجھے لوٹ رہا ہے، دنیا لوٹ رہی ہے تجھے۔ ارے اللہ کے نام پہ اگر تو 10 روپے لے کر کے لٹ جائے گا، ہو سکتا ہے یہ 10 روپے تیری مغفرت کا سامان بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں بڑا ترس آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تیرے دروازے پر کوئی آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے لا اللہ کے نام پر مجھے دے دے، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اور مذاہب اور بھی ہیں، اور مذاہب کے اندر اگر کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آ جائے تو اس مذاہب کے لوگ مل کر کے، اس مذہب کے لوگ مل کر کے اس کو اتنا پیسہ دے دیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی اچھا کاروبار ڈال دیا کرتا ہے۔ مگر آج مسلمان در جا کر کے، دروازے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ کو نکال دے، فطرے کو نکال دے، خیرات کو نکال دے، اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال دے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا کے سارے مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے تو کوئی بھی مسلمان بھیکاری نہیں ہو سکتا۔
اور جب کسی بھی مسلمان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا نہ ہو اور دنیا دیکھے کہ ہر مسلمان عزت کی کمانے کے بعد عزت کی کھایا کرتا ہے، تو اپنی چھاتی کو 56 انچ کی نہیں بلکہ 64 انچ کی پھلا کر کے دنیا کے سامنے کہہ دینا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ جب تیری مسلمان، جب تیرے کامل ہونے کی علامت سامنے آئے گی، اگر کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے، اگر تیرے کپڑے نے اس غریب کے نکلتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھ دیا اور غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو خدا کی قسم وہ غریب یہاں مسکرائے گا، مدینے میں میرے آقا مسکرائیں گے، اور جب مدینے میں میرے نبی مسکرائیں گے تو خدا کی قسم تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اٹھاؤ نا قرآن، پڑھو اللہ کا قرآن، کیا نہیں عرب کے قرآن کے اندر، کس چیز کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر، پڑھو تو قرآن، سمجھو تو قرآن۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت کم زندگی ہے، اور اس کم زندگی کے اندر انسان اپنی عیش و عشرت کے لیے سب کچھ خریدا کرتا ہے، لیکن سردی آنے سے پہلے ہم سردی کا انتظام کر رہے ہیں، گرمی آنے سے پہلے ہم گرمی کا انتظام کر رہے ہیں، تو پھر موت آنے سے پہلے قبر کا انتظام ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ قبر کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کی موت ہو جایا کرتی ہے، لوگ بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں جنازے میں، ان بے شمار لوگوں میں اس ازدحام کے اندر اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اسی ازدحام کے اندر اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار گر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے آ کر کے سوال کر دیا، او اللہ والے ذرا یہ تو بتا دے، یہاں کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی ٹھٹے لگا رہا ہے، کوئی قہقہے لگا رہا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تم جانتے نہیں ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی مجمع کے اندر کسی ایک نے سوال کر دیا، او اللہ والے اگر تم اللہ والے ہو تو ہمیں ایک سوال کا جواب دے دو۔ اللہ والے نے پوچھا تھا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تھا، اس سائل نے اپنا سوال پیش کیا کہ میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ آخر عبادت کرنے کا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ عبادت کرنے کا سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ اللہ کے ولی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، روتے روتے زبان کھلی، آواز منہ سے نکلی، الفاظ ہونٹ کھلے ہیں، الفاظ نکلے ہیں۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ تو سنو، عبادت کرنے کا سب سے بہتر دن جو ہے وہ موت سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے۔ سننے کے بعد لوگوں کے ہوش اڑ گئے، حضرت کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کون جانتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی تو پیارے آج ہی سے عبادت کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے کل موت عطا فرما دے۔ بزرگوں سے سیکھو اور اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو لیکن صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، آج بہت برے حالات ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہر جگہ کبھی سیریا کے اندر دیکھو تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی ہندوستان میں دیکھو، ابھی آپ راجستھان میں دیکھو، کل کی نیوز ہے راجستھان کے اندر جا کر کے دیکھو، مسجدوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کے چھتوں پر کھڑے ہو کر بھگوا لہرا کر کے کہہ رہے ہیں، بھگوا لہرا کر کے وہ اپنے مذہب کے نعرے بلوا رہے ہیں۔ ارے میرے پیارے،
مذہب کے نعرے بلوانے والوں یاد رکھو، ارے تم تو مرنے کے بعد میں زندہ جلا دیا کرتے ہو، مگر ہمارے اسلام کو دیکھو، اسلام نے مرنے کے بعد میں بھی جلانے کا حکم نہیں دیا۔ ارے تم تو لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے ہو اور کہتے ہو اسلام آتنکواد ہے۔ اسلام آتنکواد نہیں ہے، جا کر کے کہہ دو ان درندوں سے کہ اسلام آتنکواد نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو مدینے والے محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو مدینے والے آقا کی محبت سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، تم تو جلا دیا کرتے ہو، لیکن اسلام نے مسلمان کو جلانے کی انومتی نہیں دی ہے، جلانے کی پرمیشن نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ مرنے والے کو جلاؤ مت، عزت کے ساتھ میں اس کو دفنا دو۔ میرا سوال بھی یہ ہے، جواب بھی یہ ہے، اور میں بتانا بھی یہ چاہتا ہوں، جو اسلام اپنے مردوں کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ اسلام زندوں کو جلانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں آیا، اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے تو کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آنے کچھ ٹائم کے بعد میں عید کا دن بھی آئے گا، آپ دیکھ لینا، شہروں کے اندر جا کر کے دیکھنا، عید کا دن ہوا کرتا ہے، اتنا نمازی ہو جایا کرتا ہے کہ مسجد پر ہو جایا کرتی ہے، گلیاں پر ہو جایا کرتی ہیں، سڑکوں پر لوگ آ جایا کرتے ہیں۔ جب سڑکیں جام ہو جایا کرتی ہیں، سڑکیں بھر جایا کرتی ہیں نمازیوں سے، اور سارے کے ساروں کے سروں پر ٹوپی ہوا کرتی ہے، تو اس وقت چاہے منتری کی گاڑی آئے یا ودھایک کی گاڑی آئے یا کسی نیتا کی گاڑی آئے یا کسی مکھ منتری کی گاڑی آئے، گاڑی کو روک دیا جایا کرتا ہے۔ اس لیے روک دیا گیا، بھائی ابھی گاڑی آگے نہ لے کر کے جانا، اس لیے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے تو نے ایک دن سروں پر ٹوپی کیا لگا لی، بڑے سے بڑے منتری کی گاڑی رک گئی، اللہ اکبر، اپنے سروں پر ٹوپیاں لگا لو، دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر لو، ساری دنیا کے سامنے تم جھکتے ہوئے نہیں بلکہ پوری دنیا تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے۔ مگر شریعت نے جو تمہیں انعام دیا ہے، اس انعام کو لینے کی کوشش کرو۔ شریعت نے جو تمہیں دیا ہے، جو شریعت نے تمہیں عطا فرمایا ہے، قرآن فرماتا نہیں ہے، اللہ پاک قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے حبیب جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ حدیث پاک بھی ہے۔ اب جب بات آ گئی تو لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، مساجدوں کے باہر اماموں کی برائی، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر کے اماموں کی برائی، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر کے امام کی برائی۔ ارے ایک امام اگر ایک وقت میں مصلی پر کھڑے نہ ہو، اگر 100 نمازی بھی ہوتے ہیں تو کسی نمازی کی ہمت نہیں ہوتی کہ مصلی پہ چڑھ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھا دے۔ تو جو نمازی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ امام کے بارے میں بات کیا کرتا ہے، امام صاحب یہ تھے، امام صاحب آج فضل موٹر سائیکل سے جا رہے تھے۔ ارے اماموں پر نظر رکھنا بند کر۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں، معاشرہ کس چیز کا نام ہے یار؟ معاشرہ کوئی جنگل میں لگے ہوئے کسی درخت کا نام نہیں، معاشرہ کسی پیڑ یا پودے کا نام نہیں، معاشرہ سمندروں کے اندر بہتے ہوئے پانی کا نام نہیں، معاشرہ چلتی ہوئی پنکھوں کی ہوا کا نام نہیں۔ معاشرہ اگر نام ہے تو ہمارے اور تمہارے گھروں کے معیار کا نام معاشرہ اگر نام ہے تو ہمارے اور تمہارے بچوں کے کلچروں کا نام معاشرہ ہے۔ تم دوسرے کے گھر میں دیکھتے ہو، اپنے گھر کی دیوار سے جھانک کر کے دیکھ رہے ہو دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، دوسرے کے گھر میں دیکھنا چھوڑ۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ قرآن فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا محلے کو بچاؤ، شہر کو بچاؤ، قصبے کو بچاؤ، نہیں، قرآن فرماتا ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچا دو جس آگ کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھروں کو بنا دیا ہے۔
کیوں بھول گئے ہم تاریخ؟ کیا قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا؟ ان اماموں کی برائیاں کرنا بند کرو، ان اماموں کی مخالفتیں کرنا بند کرو۔ اللہ اکبر، یہ امام ہیں جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھا کرتے ہو، ایک وقت کی نماز میں بھی اگر سچے دل سے یہ ائمہ دعا کر رہے ہیں، اگر ان کی ایک وقت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے تو یاد رکھنا اس ایک نماز کے صدقے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے۔ میرے پیارے، حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت۔ کبھی مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ابھی راجستھان کے اندر حملہ ہو گیا مسلمانوں پر، گھروں کے گھر جلا دیے گئے، مسجدوں کی مسجدیں پھونک دی گئیں، جھنڈے مسجدوں پر بھگوا کلر کے لہرا کر کے وہاں جو ہے وہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں، لوگ نعرے لگا بھی رہے ہیں، اللہ اکبر، جان بچانا فرض ہے، مانتا ہوں جان بچا لی جائے، نعرے بھی لگا رہے ہیں، مگر میں کہنا چاہتا ہوں مرنا تو سبھی کو ہے نا، دنیا سے جانا تو سبھی کو ہے، مرنا تو سبھی کو، تو ہم کیوں بولے وہ نعرہ؟ اگر مر ہی رہے ہیں ہم تو اللہ اکبر کہہ کر کے مریں گے، کیونکہ یاد رکھنا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا تھا اور حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا بند کر دے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ صدیق اکبر نے نعرہ لگایا، 2 مرتبہ نعرہ لگایا، 3 مرتبہ نعرہ لگایا، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو برداشت نہ ہوا، اللہ اکبر، مارنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو، مارتے مارتے زمین میں گرا دیا، تاریخ بتاتی ہے ایک ہاتھ توڑ دیا، ایک پیر توڑ دیا، ایک ظالم نے سینے پہ بیٹھ کر کے حضرت ابو بکر کے منہ پہ جوتا مارا تھا، منہ سے خون نکلنے لگا تھا، 2 دن بے ہوش پڑے رہے تھے، سارے لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، جب نہ ملے تو رات کی 7 کی تنہائی کے عالم میں جب ایک طرف ماں اور ایک طرف بہن ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دیکھا ابو بکر ایک جگہ پر ہے، بے ہوشی کا عالم طاری ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بہن ہے، بہن نے کاندھا لگایا، ماں نے کاندھا لگایا، حضرت ابو بکر کے دونوں کاندھوں کے سہارے سے لے کر کے گھر پر آ گئی تھی، 2 دن تک ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد میں ماں کو نہیں دیکھا، بہن کو نہیں دیکھا، بیوی کو نہیں دیکھا، محلے والے کو نہیں دیکھا، عزیز و اقارب کو نہیں دیکھا، پڑوسی کو نہیں دیکھا، رشتہ دار کو نہیں دیکھا، اپنے کسی دوست و احباب کو نہیں پوچھا، اگر ہوش آنے کے بعد میں سب سے پہلا سوال کیا تو یہی کیا، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہے، تو ماں نے کہا تھا، بہن نے کہا تھا، بیوی نے کہا تھا، ارے جس نبی کے خاطر تمہارا ہاتھ توڑا گیا، جس نبی کے خاطر پیر توڑا گیا، جس نبی کے خاطر تمہارے منہ پر جوتا مارا گیا، جس نبی کے خاطر تمہیں اتنی تکالیفیں دی گئی، اتنی پریشانیاں دی گئی، اب بھی اسی نبی کا نام لے رہے ہو، اب بھی اسی نبی کا یاد کر رہے ہو، یہ دیکھو رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو بہن بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو عزیز و اقارب کھڑے ہوئے ہیں، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، مجھے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں، اگر مجھے پرواہ ہے تو مدینے والے احمد مختار کی پرواہ ہے، کیونکہ رشتہ دار کو راضی ہونے سے جنت نہیں، مدینے والے مختار کے راضی ہونے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے میرے آقا تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے سے نبی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، اتنا دیکھا صدیق اکبر نے جیسے ہی مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا، ایک عاشق نے معشوق کے چہرے کو دیکھا، ایک محب نے اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھا، لرزہ پر اندام ہو گئے، جسم کانپنے لگا، زمین پر گر گئے، اور گرنے کے بعد ماں کے ہاتھ کو ہٹایا، بہن کے ہاتھ کو ہٹایا، زمین پر گر گئے، ایک ہاتھ ٹوٹا تھا، ایک پیر ٹوٹا تھا، اپنے جسم کو کھچڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو بکر کو اٹھایا، گلے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد نے کہا ابو بکر یہ رونا کیسا ہے، ابو بکر یہ رونا کیسا ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، بڑا ظلم کیا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، پتا چلا جو مصطفیٰ سے محبت کر لیتا ہے پروردگار عالم دنیا کے اندر اس کو عزت کا پروانہ عطا فرمایا کرتا ہے، مرنے کے بعد پروردگار جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرمایا کرتا ہے۔
نبی سے سچی محبت کر لو۔ جس دن ہم آقا سے سچی محبت کرنے والے بن گئے اس دن دنیا ہمارے اوپر راج نہیں کر سکتی، اور مصطفیٰ کا جو غلام ہوا کرتا ہے وہ دنیا والے سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ بھول گئے وہ تاریخ حضرت بلال والی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ نے ہاتھ پیر باندھ کر کے زمین پر ڈال دیا تھا، کوڑے برسائے جا رہے تھے، اور جو ہے جسم سے خون لہو، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، حضرت بلال سے کہا تھا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی کی بات کرنا بند کر دے، نبی سے محبت کرنا بند کر دے۔ تو حضرت بلال نے کیا کہا تھا؟ آج کا کوئی ہوتا تو معلوم ہے کیا کہتا؟ ٹھیک ہے جیسا تو کہے گا ویسا کر دوں گا، بس جان بخش دے، جیسا تو کہے گا ویسا کر لوں گا، جان بخش دے۔ لیکن حضرت بلال نے کہا نہیں، غلام تیرا ہوں، یہ جسم تیرا غلام ہے، لیکن اس دل پر مدینے والے محمد کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اے امیہ تو جان تو لے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، یار نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے کلچر کو سدھارو، اپنے بیہیویئر کو سدھارو۔ دوسروں پر نظریں رکھنے سے بہتر یہ ہے اپنے گھر کی طرف نظریں رکھو، اپنے بچوں کو سدھارو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر کے آؤ۔ جتنا تمہارے بچے دین کی طرف ڈھلتے ہوئے نظر آئیں گے اتنا ہی تمہارے معاشرے کے اندر الحمدللہ سدھار پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جتنے تمہارے بچے کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اتنی تمہارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس دن ساری دنیا یہ کہنے لگے کہ آج عالم اسلام کے اندر مسلمان کا کردار پوری دنیا سے اعلیٰ ہے، اس دن ساری دنیا کے سامنے جا کر کے کہہ دینا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، وما علینا الا البلاغ۔